ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس کے دورے پر ہیں اور ان کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ بھی ہو گئی ہے۔ یہ دورہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات تھے کافی عرصے سے کافی کشیدہ تھے، نارمل نہیں تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے کہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ہمارے ریلیشنز نارمل نہیں ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں اس ریجن میں کہ جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی امپورٹنس میں اضافہ ہوا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو تعلقات ہیں اور اس کی جو ہسٹری ہے اور ٹریجیکٹری ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو ایک بڑی فینومینل جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو ممالک ایک دوسرے کے قریب اس وقت آئے جب یونائٹڈ اسٹیٹس کو پاکستان کی ایک ضرورت محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ 50s میں ہم سینٹو اور میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس کے الائی بنے، کیونکہ اس وقت کمیونزم ایک بہت بڑا obsession تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اور پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی بیکاز آف اٹس ویسینٹی ود ریسپیکٹ ٹو USSR ایٹ دا ٹائم اینڈ چائنا۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز اس وقت ہوا ہمارے ریلیشن شپ کا، ہم قریب آئے جب سوویٹ فورسز افغانستان میں 79 میں انٹر ہوتی ہیں، تو اس وقت وہاں ایک جنگ کی ضرورت پڑی کہ طالبان تو اس وقت نہیں تھے لیکن مجاہدین کی ایک شکل تھی کہ یہ لوگ پراکسی وار فائٹ کریں اگینسٹ دا سوویٹس، اینڈ دس کوڈ ناٹ بی پاسبل ایٹ دا ٹائم وداؤٹ دا اسسٹنس آف پاکستان۔ تو تھرڈ ٹائم 2001 میں جب طالبان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا تھا تو اس وقت بھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے محسوس کیا کہ پاکستان کی ہیلپ کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک 7-8 سال تک کا ہمارا ایک ایسوسیشن بہت صحیح چلا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، لیکن اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان سے توقعات بڑھ گئیں کہ وہ طالبان کو مکمل ڈیفیٹ سے ہمکنار کرنے کے لیے وہ کچھ کرے جو کہ نیٹو کے بھی بس میں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب دیکھا یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کی ایک پالیسی میں تبدیلی آئی موجودہ رجیم کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ تبدیلی آ چکی تھی اوباما کے دور میں، کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فورسز جہاں آکوپائیڈ ہیں دنیا میں وہاں سے ان کو نکالا جائے آہستہ آہستہ، اور کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل سلوشن ریئلائز کیے جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی سیریا سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز واپس گئیں، اب افغانستان سے ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی، تو اب یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم مکمل طور سے اس کا انخلا کریں۔ تو اب اس میں کوشش ہوئی کہ پاکستان کے علاوہ جو دوسری فورسز ہیں یا نیشنز ہیں، پرٹیکولرلی انڈیا، اس کی چونکہ وہاں بہت پریزنس ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوئی ایک ایسا پولیٹیکل سلوشن دیں کہ افغانستان میں امن ہو اور سٹیبلٹی آئے، اور سٹیبلٹی ایسی آئے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹرسٹ میں بھی ہو، اور اس کی جو انٹرسٹ ہیں فیوچر میں لک آفٹر ہوتی رہیں، اور ناردرن الائنس جس کی اس وقت وہاں حکومت ہے اس کی انٹرسٹ بھی جو ہیں وہ پیش نظر رکھی جائیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں، اور طالبان جو ہیں جن کے ساتھ فائٹ جاری ہے، ان کو بھی اس پائی میں اتنا شیئر ملے کہ ایک ون ون سچویشن میں جائیں اور اسٹیبلٹی ہو، اور پاکستان کی بھی یہ شروع سے خواہش رہی ہے، پرٹیکولرلی موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کی، کہ اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے بلکہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالا جائے اور وہاں ایک اسٹیبلٹی انشور ہو۔ تو اس پر جب یونائٹڈ اسٹیٹس اس چیز پر جب آیا بالآخر آفٹر فائٹنگ دس 70 years لانگ وار، تو پھر محسوس کیا گیا کہ پاکستان سے زیادہ اور پاکستان سے بڑا کوئی اور کنٹری رول نہیں ادا کر سکتا ٹو اسٹیبلش اور فورج اے پرماننٹ پیس اسٹیبلٹی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات تھے پاکستان کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہوئے،
और फिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि इतना अरसा गुजरने के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान से बहुत दूर चला गया था, मैं उसको कहता हूँ कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है उसमें हम लोएस्ट एब पर थे। तो उस लोएस्ट एब से पहली दफ़ा उठे हैं, और ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़िट है ये उसका एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और ये आइस मेल्ट हुई है। और उसका सबूत प्रेसिडेंट ट्रंप की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, तो उसमें आपके सामने थोड़ी सी वीडियो दिखाएंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि हमारे तल्लुकात यकदम जो है एक बहुत बड़ा टर्न मिला है, और जो कि मैं समझता हूँ दैट इज़ इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी सक्सेस है। We've done what we were supposed to do. We've been there for 19 years, and we've acted as policemen, not soldiers. And again, if we wanted to be soldiers, it would be over in 10 days, 1 week to 10 days if we wanted to. But I have not chosen that. Why would we kill millions of people? It wouldn't be fair. In terms of humanity, it wouldn't be fair. So we're doing very well, and I think that Pakistan is going to be a big help. Well, I think we're going to have a great meeting today. I know that it's an important meeting. I consider this a very important meeting because I think we haven't met the potential of either country. I think the potential with Pakistan and likewise the opposite way. I think we have not even come close to meeting it. There is tremendous potential between our country and Pakistan. I think Pakistan's going to help us out to extricate ourselves. We're like, in a very short time, we're going to have a very great relationship with Pakistan, and we should. It's a great country. They're great people. I have many friends from Pakistan. Living in New York, I have a lot of Pakistani friends, I will tell you that. And they're great people. Smart, tough. They are tough. There's no question about that. They're like him. They're tough. You see, this is the closest we've been to a peace deal in Afghanistan. Yeah. And there is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, what the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that progress, but a lot of great things are happening. A lot of things are happening for the United States, and I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan too, under your leadership. I really feel that. Thank you. I think Pakistan is going to do a lot. I really do. I think Pakistan is going to make a big difference. I think Pakistan will save millions of lives in Afghanistan because I really believe they have a power that other nations don't have with respect to Afghanistan. And I will say, as of this moment, they're working very hard and very nicely. और ये तो अफ़गानिस्तान एक इशू बना, और जब इतनी पाकिस्तान की अहमियत को महसूस किया गया, और अभी आप देखें कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अल्फाज हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिज़ॉल्व द इशू ऑफ अफ़गानिस्तान, ये तो एक इंस्ट्रूमेंटल और बड़ा फैक्टर साबित हुआ जो इन ब्रिंगिंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स क्लोज टू ईच अदर। इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का रिस्पेक्टेबल एग्ज़िट है अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करने की पोजीशन में है, और यही चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल वे से वहाँ से एग्ज़िट करे और उसकी जो इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहाँ कायम रहें, ना सिर्फ इनकी बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यानी नॉर्दर्न अलायंस भी उसके साथ कंफर्टेबल हो, या जो शिया सेक्ट है वो भी वहाँ कंफर्टेबल हो, और जो तालिबान हैं जो कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से हैं ये भी, और एक विन विन सिचुएशन में। अब इसके साथ इस जो मुलाकात की सबसे एक और बड़ी अहमियत पाकिस्तान के हवाले से वो है कश्मीर का मसला। प्रेसिडेंट ट्रंप के जब ये अल्फाज हमने सुने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे ज़िक्र किया
کہ آپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی رستہ نکالیں اور ثالثی کا کردار ادا دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس کو رسپونڈ بڑا پازیٹیولی کیا پرائم منسٹر عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ آپ تو اس خطے کے ارب سے زیادہ لوگوں پر ایک مہربانی کریں گے. کہ تجارت کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ آئندہ ٹریڈ ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان، وہ بھی پہلے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑھے گی اور ہمارے تعلقات بھی مزید بڑھیں گے. تو دس از اے ویری گڈ ایپیسوڈ. آئی مسٹ سے اے بگ ٹرن and a very sweet and good turn in the political history of پاکستان. اور ایک سپر پاور کے ساتھ تعلقات کا نارملائز ہونا اور ہمارے خاص طور پر دو بڑے ایشو کشمیر اور افغانستان میں جو انریسٹ ہے اس میں پیس اور سٹیبلٹی کی بات کرنا، تو یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی یہ تھوڑی گفتگو ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.